العلم نور العلم نور العلم نور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجم اسم مفعول بمعنی حال و استقبال۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ اسم مفعول ہے، یعنی اسماء عاملہ کا بیان چل رہا ہے کہ اس اسماء عاملہ وہ جو کیا ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل وغیرہ ہیں، یہ اسماء عاملہ میں شامل ہیں، اور یہ وہ ہیں جو عامل ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اسم فاعل کا بیان پڑھ لیا، اب یہاں پر اسم مفعول کا بیان پڑھ رہے ہیں، نا پڑھنا ہے ہمیں۔ پنجم اسم مفعول بمعنی حال و استقبال۔ پانچویں قسم اسم مفعول جو حال استقبال کے معنی میں ہو۔ عمل فعل مجہول کند، کس کا عمل کرتا ہے؟ یہ ہاں، فعل مجہول کا عمل کرتا ہے۔ کس شرط کے ساتھ بیان کر رہے ہیں؟ بشرط اعتماد مذکور، کیا مذکورہ شرطوں کے اعتماد کے ساتھ، یعنی بشرط اعتماد مذکور، مذکورہ جو شرطیں ہیں ان پر اعتماد کی ہو، ان میں سے کوئی ایک ہو۔ ہم نے اسم فاعل کا بیان پڑھا تھا کہ اسم فاعل وہ ہوتا ہے جو اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے جبکہ دو شرطیں پائی جائیں۔ ایک شرط یہ کہ وہ حال استقبال کا معنی دے، یعنی فعل ماضی کا معنی دے گا تو وہ اپنے فعل معروف کا عمل نہیں کرے گا، اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کی ہو، یعنی اس سے پہلے مبتدا ہو، اس سے پہلے موصوف ہو، اس سے پہلے ذوالحال ہو، اس سے پہلے موصول ہو، حرف استفہام یا حرف نفی ہو۔ یہ 6 شرطیں تھیں، ان میں سے کوئی ایک پائی جائے تب اسم فاعل اپنے فعل معروف کا عمل کرے گا۔ اب یہاں پر ہم اسم مفعول پڑھ رہے ہیں، اور اسم مفعول کس کا عمل کرے گا؟ فعل مجہول کا۔ فعل مجہول کا عمل کیوں کرے گا صاحب؟ کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ اسم مفعول جو بنایا جاتا ہے وہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ فعل مجہول، اسم مفعول جو بنتا ہے وہ فعل مجہول سے بنتا ہے، تو جو فعل مجہول عمل کرتا تھا وہی اسم مفعول کرے گا۔ وہ الگ چیز ہے کہ اسم مفعول جو بنتا ہے سے نا، وہ فعل مضارع سے بنتا ہے، وہ فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے، اور فعل مضارع مجہول کس سے آتا ہے؟ متعدی سے آتا ہے، لازم سے نہیں آتا، وہ چیز الگ ہو گئی ہے۔ اور اسم مفعول کی تعریف کیا؟ اسم مفعول کیا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کے اندر معنی مصدری پایا جاتا ہے، کہ اس پر معنی مصدری پایا جاتا ہے، صحیح نا؟ اس ذات پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ اس پر کیا معنی مصدری واقع ہے، اس پر معنی مصدری واقع ہو رہا ہے، صحیح ہے؟ یہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ بیان کر رہے ہیں پنجم اسم مفعول بمعنی حال و استقبال۔ پانچویں قسم اسم مفعول جو حال استقبال کے معنی میں ہو۔ عمل فعل مجہول کند، اپنے فعل مجہول کا عمل کرتا ہے بشرط اعتماد مذکور، مذکورہ شرطوں کے اعتماد کے ساتھ۔ جیسے زید مضروب ابوہ، زید اس کے باپ کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ اب دیکھو یہاں پر دونوں شرطیں دیکھو، انہوں نے کہا کہ حال استقبال کے معنی میں ہو ایک شرط، دوسری کیا ہے کہ 6 چیزوں میں سے ایک پر اعتماد کی ہو، تو یہاں پر مضروب اسم مفعول ہے۔ ترجمہ کرنے سے معنی پتہ چل رہا ہے، ترجمہ کر رہے ہیں ہم، زید اس کے باپ کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ مارا جاتا ہے یہ حال ہوا، مارا جائے گا استقبال ہوا، صحیح ہے؟ اب اس سے پہلے مبتدا ہو یا موصوف ہو یا ذوالحال ہو، ان میں سے کوئی ایک ہو، تو یہاں پر مضروبون سے پہلے زید کی شکل میں مبتدا پایا جا رہا ہے، تو دونوں چیزیں پائی گئی، تو اب یہ مضروبون اپنے فعل مجہول کا عمل کرے گا۔ اور فعل مجہول کا عمل کیوں کرے گا؟ کیونکہ اسم مفعول بنتا کس سے ہے؟ فعل مضارع مجہول سے ہے۔ اور یہاں پر جو مثالیں دی ہیں تمام مثالیں نہیں دی ہیں جو اسم فاعل کی مثالیں دی ہیں کہ اس سے پہلے مبتدا ہو، اس سے پہلے موصول ہو، اس سے پہلے کیا ذوالحال ہو وغیرہ، اس کی مثالیں نہیں دی ہیں۔ یہاں پر صرف کسی مثال دی ہے؟ مبتدا کی مثال دی ہے کہ اس سے پہلے مبتدا ہو، اور صرف کیا ہے فعل متعدی کی مثال دی ہے۔ اور فعل متعدی کی تم نے پڑھی تھی پیچھے کہ 4 قسمیں آتی ہیں، کہ متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول کے مفعول پہ اختصاص جائز ہو، متعدی بدو مفعول کے ایک مفعول پہ اختصاص جائز نہ ہو، متعدی بس مفعول، تو ان تمام کی مثالیں دے رہے ہیں یہاں پر۔ ترقی کر لیتے ہیں اس کی۔ زید مضروب ابوہ، زید اس کے باپ کو مارا جاتا ہے۔ زید مبتدا، مضروب اسم مفعول، ابوہ پر ترکیب اضافی ہو کر کے اس کا نائب فاعل۔ حقیقت میں یہ ابوہ کیا تھا؟ اس کا مفعول بھی تھا، لیکن فاعل کی جگہ میں آنے کی وجہ سے فاعل والا اعراب دے دیا، یعنی عمدہ، فاعل عمدہ ہوتا ہے کلام میں، تو ایک فضلہ عمدہ کی جگہ میں آنے کی وجہ سے، کیونکہ مفعول فضلہ ہوتا ہے،
تو فضلا عمدہ کی جگہ گیا, تو جب عمدہ کی جگہ گیا تو عمدہ والا اعراب دے دیا. تو زید مبتدا مضروب اسم مفعول ابوہ بترکیب اضافی ہو اس کا نائب فاعل اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ متعدی بیک مفعول کی مثال ہے. امر معتن غلامہ درہمن, یہ متعدی بد مفعول کے مفعول پر اقتصار جائز ہو اس کی مثال ہے. یہ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ امر معتن غلامہ درہمن, امر کہ اس سے غلام کو ایک درہم دیا جاتا ہے, دیا جائے گا. تو اب اسی طرح کیا ہوگی؟ امر مبتدا معتن اسم مفعول ہے, اس سے پہلا مبتدا واقع ہے, تو یہ اپنے فعل معروف کا عمل کرے گا کیونکہ حال استقبال کا معنی بھی دے رہا ہے. اپنے فعل مجہول کا عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس طرح کیا اعطیہ عمل کرتا ہے ایسے ہی معتن عمل کرے گا. جس طرح کیا ہے ضریبہ عمل کرتا ہے ایسے ہی کون عمل کرے گا؟ مضروبن عمل کرے گا. یہی کہہ دو مضروبن جیسا عمل کرتا ہے, لیکن یہ جملہ غلط ہو جائے گا. سمجھ نا یہ جملہ, یعنی اسم مفعول کس کی طرح عمل کرتا ہے؟ فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے نا. تو طرح ایک طرف سے ہوتی ہے, طرح کیا ہے؟ ایک طرف سے ہوتی ہے. جب اسم مفعول فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے تو اب فعل مجہول اسم مفعول کی طرح عمل نہیں کرے گا. ارے بھائی یہ کہہ دیا زید سورج کی طرح ہے, تو طرح ایک طرف سے ہوگی. کیا زید سورج کی طرح, ایسے نہیں کہ سورج زید کی طرح ہے. امر معتن غلامہ درہمن, امر کہ اس کے غلام کو ایک درہم دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. تو امر مبتدا معتن اسم مفعول غلامہ بترکیب اضافی ہو کر اس کا نائب فاعل درہمن مفعول بھی. اسم مفعول اپنے نائب فاعل مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر. صحیح ہے, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب یہاں پر اس میں متعدی بد مفعول ہے اور ایک مفعول پہ اقتصار جائز ہوتا تو درہمن کو بھی نائب فاعل بنا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں جائز ہے نا کہ دونوں مفعول بھی میں جس کو چاہو اس کو نائب فاعل بنا دو. لیکن بہتر کیا ہے؟ پہلے والے مفعول کو نائب فاعل بنانا. یہ پہلے پڑھا تھا ہم نے. یہ اس کی مثال ہے کہ متعدی بد مفعول کہ جس میں ایک مفعول پہ اقتصار جائز ہوتا. وبکر غلام ابنہ فاضلا, اور یہ میں نے پہلے سبق میں بیان کر دیا کہ فعل متعدی کی جو 4 قسمیں ہیں ان میں کیا ہے نائب فاعل کس کو بنایا جائے گا, کس کو نہیں بنایا جائے گا, اور کیوں بنایا جائے گا, کیوں نہیں بنایا جائے گا. یہ تمام باتیں بیان کر دی اس سبق میں. فعل متعدی کی کیا ہے فصل میں فعل متعدی کے سبق میں یہ سب بیان کر دیا. وبکر معلوم ابنہ فاضلا, بکر اس کے بیٹے کو فاضل جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا. تو اب یہ کس کی مثال ہے؟ متعدی بد مفعول کی جس میں ایک مفعول پہ اقتصار جائز نہیں ہوتا, اس کی مثال دے دی ہے. تو ترکیب کیا ہوگی اس کی؟ بکر مبتدا معلوم اسم مفعول ابنہ بترکیب اضافی ہو کر اس کا نائب فاعل اور فاضلا یہ کیا ہے مفعول بھی. اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر کیا ہے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب یہاں پر کیا ہے نائب فاعل کس کو بنایا جائے گا؟ دوسرے والے مفعول کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے, پہلے والے ہی کو بنائیں گے. کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ حقیقت میں اس کے متعدی بد مفعول جو ہوتا ہے جس میں ایک مفعول ایک اقتصار جائز نہیں ہوتا یہ کیا ہے مبتدا خبر میں داخل ہوتے ہیں. صحیح. اگر ہم دوسرے والے مفعول کو نائب فاعل بنا دیں, نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مسند لے ہوتا, اور وہ خبر ہوتی ہے, اور خبر کیا مسند ہوتی ہے. تو ایک ہی چیز کا مسند اور مسند انہیں ہونا لازم آتا. اس لیے کیا ہے متعدی بد مفعول کہ جس میں ایک مفعول پہ اقتصار جائز نہیں ہوتا اس کے مفعول ثانی کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے, فعل اول ہی کو بنایا جائے گا. کیونکہ مفعول اول کیا ہوتا ہے؟ وہ مسند الیہ ہوتا ہے, وہ مبتدا ہوتا ہے, مبتدا جو بھی ہوتا ہے مسند الیہ ہوتا ہے. سمجھ گیا؟ وخالد مخبر ابنہ عمرا فاضلا, خالد اس کے بیٹے کو خبر دی جاتی ہے دی جائے گی کہ عمر فاضل ہے. تو اب کس کی مثال ہے یہ؟ ہاں متعدی بس مفعول کی مثال ہے. اس کے بھی تیسرے والے مفعول کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے. علت وہی ہوگی جو پہلے بیان کر دی ہے. پہلے کو دوسرے کو بنا سکتے ہیں.
بیان کر رہے ہیں. ہاں ترکیب تو آسان ہے, جیسے پہلے ہوئی تھی ویسی ہے. خالد مبتدا, مخبر اسم مفعول, ابن بترکیب اضافی ہوگا نائب فاعل, امر مفعول بھی اول, فاضل مفعول بھی ثانی, کیونکہ 3 مفعول بھی تھے, ایک مفعول بھی کو نائب فاعل بنا دیا, بچے 2. تو مخبر اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور کیا بولتے ہیں دونوں مفعول بھی اسم کا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بیان کر رہے ہیں ہما عمل کے ضریبہ و اوتیا و علما و اخبرہ میں کرد, کہ جو عمل ضریبہ اوتیا علما اخبرہ کرتے ہیں, مضروب و معتن و معلوم و مخبر می کند, تو کون کرے گا اسی طرح کیا ہے, اسی طرح کیا ہے, مضروب و معتن اور معلوم مخبر بھی کرتے ہیں کریں گے. صحیح ہے, یہ پوری بحث ہو گئی کہ اس میں مفعول اپنے فعل مجہول کا عمل کرتا ہے, حال استقبال کا معنی دے یا 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیے ہو. یہاں پر صرف ایک مثال کو بیان کر دیا, باقی کو قیاس کر دو. لیکن جو اہم بات تھی کہ متعدی بیگ مفعول ہوتا ہے, متعدی بد مفعول ہوتا ہے کہ ایک مفعول پر اختصاص جائز ہو, متعدی بد مفعول ہوتا ہے کہ ایک مفعول پر اختصاص جائز نہ ہو, متعدی بس مفعول ہوتا, ان تمام کی مثالیں دے دی ہیں. صحیح ہے, باقی کو اسی پر قیاس کر لو. آپ آگے بیان کر رہے ہیں ششم صفت مشبہ. صفت مشبہ بیان کر رہے ہیں عمل فعل خود کند بشرط اعتماد مذکور. صفت مشبہ اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے, کیا ہے, اعتماد مذکور کی شرطوں کے ساتھ, اعتماد مذکور کی شرطوں کے ساتھ, یا مذکورہ شرطوں کے اعتماد کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے, سمجھ گئے تھے نا. لیکن یہاں پر اعتماد مذکور کی قید تو لگا دی ہے, لیکن اعتماد مذکور میں اتنا دھیان رکھنا 5 شرطیں پائی جائیں گی. وہ والی صورت خارج ہے کہ جب اس سے پہلے کیا ہے, موصول ہو, اس سے پہلے کیونکہ اس میں موصول کس میں داخل ہوتا ہے, اس میں کیا ہے, اس میں فاعل اس میں مفعول میں داخل ہوتا ہے, اور اس میں فاعل اس میں مفعول کیا وہ حدوث پر دلالت کرتے ہیں, اور صفت مشبہ وہ کس پر ثبوت پر دلالت کرتا ہے. اس لیے اس میں موصول والی صورت یہاں پر داخل نہیں ہوگی, کیونکہ صفت مشبہ کی تعریف کیا کہ وہ ہے جو کیا ثبوتی معنی پر دلالت کرے, ثبوتی معنی پر. ہاں, اس میں فاعل صفت مشبہ میں فرق یہی ہے کہ صفت مشبہ جو ہوتا ہے وہ حدوث پر وہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے, اور اس میں فاعل جو ہوتا ہے حدوث پر دلالت کرتا ہے. صفت مشبہ وہ لازم سے ہوتا ہے, صفت مشبہ وہ لازم سے ہوتا ہے, اور اس میں فاعل لازم سے بھی ہوتا ہے, متعدی سے بھی ہوتا ہے. سمجھ گیا. تو اور دوسری بات یہ, صفت مشبہ میں حدوثی معنی نہیں پایا جاتا, ثبوتی معنی پایا جاتا. اس معنی کر یہ صفت مشبہ حال استقبال والی شرط بھی نہیں پائی جائے گی. اس میں صفت مشبہ انہوں نے کہا تھا اس میں مفعول اس میں فاعل کہ حال استقبال کے معنی میں ہو تو اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے, لیکن صفت مشبہ حال استقبال کا معنی نہیں دے گا, کیونکہ حال استقبال کا معنی کون دیتا ہے, جو حدوث پر دلالت کرے, اور صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے. اس لیے حال استقبالی والی صورت اس میں نہیں پائی جائے گی. صحیح ہے. اور اعتمادی مذکور میں جو 6 شرطیں تھیں, ان 6 شرطوں میں سے کیا ہے, اس میں موصول والی چھوڑ کر کے 5 شرطیں پائی جائیں گی, بس ان میں سے کوئی ایک ہو. بیان کر رہے ہیں ششم صفت مشبہ عمل فعل خود کند بشرط اعتماد مذکور. صفت مشبہ وہ ہے جو اپنے فعل معروف کا, یعنی صفت مشبہ بھی اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے بشرط اعتماد مذکور, اعتماد مذکور کی شرطوں کے ساتھ. لیکن اعتماد مذکور میں کتنی چیزیں پائی جائیں گی, 5, اس میں اصول کو چھوڑ کر کے. اور علت بیان کر دی ہے کیوں چھوڑا جائے گا, اور حال استقبال کی شرط کیوں نہیں پائی جائے گی, وہ بھی علت بیان کر دی ہے. بیان کر رہے ہیں چوں زید حسن غلام, زید اس کا غلام اچھا ہے. اس کی طرف اب دیکھو حسن اس سے پہلے کیا ہے, مبتدا ہے, زید اس کا غلام اچھا ہے, تو زید مبتدا, حسن صفت مشبہ, غلام ہو بترکیب اضافی ہو کر فاعل, صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بتا رہے ہیں ہما عمل کے حسنا می کرد حسن می کند, کہ جو عمل حسنا کرتا ہے حسن بھی کرے گا. صحیح ہے.
حسن صفت مشبہ اور حسنا کروما سے، کروما کرمو جو ثلاثی مجرد کا باب ہے اس سے یہ فعل ہے، صحیح ہے، جو حسنا عمل کرتا ہے کیونکہ کروما کرمو لازم سے آتا، کس سے آتا؟ لازم سے آتا، اور صفت مشبہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لازم سے ہوگا، یعنی وہ لازم ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ لازم ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ صاحب اعتماد مذکور کے ساتھ، اور پھر ابھی میں نے بیان کیا کہ 5 چیزیں پائی جائیں گی، مثال ایک کی دی ہے، تو مثالیں حاشی میں لکھی ہوئی دیکھ لینا، مثالیں سب حاشی میں لکھی ہوئی ہیں، صحیح ہے، ایک پر قیاس کر لیا اور باقی کو آپ خود قیاس کر لو، یعنی ایک کو بیان کر دیا باقی کو آپ قیاس کر لو، حاشی میں کیا لکھی ہوئی ہیں دیکھو۔ انہوں نے کہا کہ موصوف پر اعتماد کی ہو، مبتدا ہو، اس کی مثال تو متن میں لکھی ہوئی ہے نا، موصوف پر اعتماد کی ہو یعنی اس سے پہلے موصوف ہو، اس کی مثال کیا ہوگی؟ جاءنی رجل احمر وجہہ، تو احمر صفت مشبہ ہے، اس سے پہلے رجل موصوف ہے، اور احمر وجہہ پورا ملا کر کے رجل کی صفت واقع ہوگا، شارٹ کٹ بتا رہا ہوں میں، صحیح ہے، یا اس سے پہلے ذوالحال ہو تو احمر کو احمرا کر دو، کیا ہے؟ جاءنی زید احمر وجہہ، تو احمرا یہاں پر ذوالحال حال واقع ہوگا، اور رجل کیا واقع ہوگا؟ ذوالحال واقع ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یعنی صفت مشبہ سے پہلے کیا ذوالحال ہو تب بھی اپنے فعل ماضی کو عمل کرے گا، تو یہاں پر جاءنی زید احمر وجہہ، صحیح نا، یہ کس کی مثال ہے کہ اس سے پہلے ذوالحال ہو، یا اس سے پہلے کیا حمزہ استفہام ہو جیسے احسن زید، یا اس سے پہلے حرف نفی ہو جیسے ما حسن زید، تو سب کی مثال ہو گئی۔ وہ اسم موصول والی آئے گی نہیں، کیوں؟ اسم موصول جو ہوتا ہے وہ اسم فاعل اسم مفعول میں داخل ہوتا ہے، یعنی الف لام داخل ہوتا، الف لام الذی کے معنی میں ہوتا، لیکن وہ الف لام جو ہوتا ہے وہ کہ اسم فاعل اسم مفعول میں داخل ہوتا، اور اسم فاعل اسم مفعول وہ حدوث پر دلالت کرتے ہیں، اور جبکہ صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ اب تم اس میں تفضیل، ساتویں قسم کیا؟ اس میں تفضیل، وہ استعمال او برس وجہ است، اور اس کا استعمال کتنے طریقے پر ہوتا ہے؟ 3 طریقے پر۔ اب اس میں تفضیل کی طریقہ ہے، اس میں تفضیل وہ ہے جو معنی فاعلیت کی زیادتی کو بیان کرے دوسرے کی بنسبت، مثال کے طور پر زید اکثر مالا من کا، زید مال کے اعتبار سے آپ سے زیادہ ہے، یا زید اکبر من کا، زید آپ سے زیادہ بڑا ہے، تو معنی فاعلیت کی زیادتی کو بیان کیا ہے دوسرے کی بنسبت، کہہ رہے زید اکبر من نظام الدین، کیا زید نظام الدین سے زیادہ بڑا ہے، کیا نظام الدین سے زیادہ بڑا ہے، تو اب معنی فاعلیت کی زیادتی کو بیان کیا گیا دوسرے کی بنسبت، تو اب زید بڑا ہے کس سے؟ نظام الدین سے، تو نظام الدین کے مقابلے میں کون بڑا ہے؟ زید، تو نظام الدین کے مقابلے میں معنی فاعلیت یعنی جو اکبرو میں جو ہوا زمین نکلے گی، یہ زمین لوٹے گی کدھر؟ زید کی طرف، تو زید بڑا ہے نظام الدین سے، تو اس میں تفضیل وہ ہوتا ہے جس میں معنی فاعلیت کی زیادتی کو بیان کیا جاتا ہے۔ فرق بیان کرتے ہیں کہ اس میں تفضیل اس مبالغہ میں فرق کیا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، دونوں کی تعریف کر دو فرق واضح ہو جائے گا، کہ اس میں تفضیل وہ ہے جس میں معنی فاعلیت کی زیادتی کو بیان کیا جائے دوسرے کی بنسبت، اور اس میں مبالغہ وہ ہے جس میں معنی فاعلیت کی زیادتی کو بیان کی جائے، صحیح نا، بس دوسرے کی بنسبت نہیں، یعنی دوسرے کی طرف نسبت کیے بغیر معنی فاعلیت کی زیادتی کو بیان کرنا یہ مبالغہ ہے، اور دوسرے کی بنسبت معنی فاعلیت کی زیادتی کو بیان کرنا یہ اس میں تفضیل ہے۔ علامہ بہت زیادہ علم والا، اب یہ پتہ نہیں کس سے بڑا زیادہ علم والا، بہت زیادہ علم والا ہے۔ اب اس میں تفضیل کا استعمال بیان کر رہے ہیں، اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقے سے ہوتا ہے، یا تو اس میں تفضیل کا استعمال من کے ذریعے ہوگا، صحیح ہے، جیسے زید افضل من امر، مثال دی حاشی میں، یا زید اکثر من کا کہہ دو، یا اس میں تفضیل کس کے ساتھ ہوگا؟ الف لام کے ساتھ ہوگا، جیسے الافضل، یا اس میں تفضیل کا استعمال کس کے ساتھ ہوگا؟ اضافت کے ساتھ ہوگا، جیسے افضل القومی، تو یہ 3 صورتیں ہو گئیں۔ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں میں سے چوتھا طریقہ نہیں ہے اس کا، 3 ہی صورتیں ہیں، یا تو من کے ساتھ استعمال ہوگا اس کا،
یا الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا یا اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا. لیکن ایک اعتراض کہ آپ نے کہا کہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اللہ اکبر اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر. اکبر اس میں تفضیل ہے, اس میں تو نہ اس میں تفضیل من کے ساتھ ہے یہ اکبر, نہ الف لام کے ساتھ ہے نہ اضافت کے ساتھ ہے. تو کیا جواب دیں گے؟ محذوف ہے اس پہ من کل شیء. ہاں یعنی اصل میں کیا تھا؟ اللہ اکبر من کل شیء. تو قاعدہ ہے کبھی مفضل کیا ہے مفضل علیہ کو محذوف کر دیا جاتا ہے, یعنی مفضل کو ذکر دیا جاتا ہے اور مفضل علیہ کو محذوف کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر مفضل علیہ کو محذوف کر دیا گیا. صحیح ہے, یعنی اس میں تفصیل سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو مفضل بولتے ہیں, اور جو بعد میں ہوتا ہے اسے مفضل علیہ بولتے ہیں. سمجھ گیا؟ ایک بات اور سمجھو, جب اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوگا تو مطابقت نہیں ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. الصلاۃ خیر من النوم مونس آنا چاہیے تھا. یا قرآن شریف میں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا, اولئک جمع ہے, اعظم اس میں تفضیل واحد ہے, تو اعظمون جمع کا سکھانا چاہیے تھا, لیکن آیا کیا اعظم. کیوں؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین, تو من کے ساتھ استعمال ہے. تو اس میں تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہو تو مطابقت نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے, مطابقت نہیں ہوتی ہے. اس میں تفضیل واحد ہی لے کر آتے ہیں. ہاں بھائی مطابقت ہوگی نہیں, مذکر ہی لے کر. اب دوسرا کیا بولتے ہیں, اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ استعمال ہو تو وہاں پر مطابقت ہوگی. وہاں پر کیا ہوگی؟ مطابقت ہوگی. صحیح ہے. الافضلون, الافضلانے, الافضلو جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا. اور جب اضافت کے ساتھ استعمال ہو تو دونوں طریقے جائز ہیں. صحیح نا؟ کیا ہے مطابقت بھی لا سکتے ہیں اور بغیر مطابقت بھی لا سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اس میں تفضیل کا استعمال یا تو من کے ساتھ ہوگا یا اضافت کے ساتھ یا الف لام کے ساتھ. بیان کر رہے ہیں ہفتم اس میں تفضیل و استعمال او برس وجہ است. اس میں تفضیل اور اس کا استعمال 3 وجہوں پر ہے, 3 قسموں پر ہے. با من, ایک کیا ہے من کے ساتھ, چوں زید افضل من عمر, جیسے زید افضل من عمر, زید عمر سے زیادہ فضیلت والا ہے. ویا با الف ولام, یا کس کے ساتھ ہوگا؟ الف لام کے ساتھ ہوگا. چوں جیسے جاءنی زید الافضل, میرے پاس کیا ہے افضل زید آیا. تو یہاں پر الافضل اس میں تفضیل ہے لیکن کس کے ساتھ استعمال ہے؟ الف لام کے ساتھ استعمال. یا با اضافت, یا کس کے ساتھ ہوگا؟ اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا. چوں زید افضل القومی, زید کیا ہے زید قوم میں سب سے فضیلت والا افضل ہے. تو وہ عمل اون در فاعل باشد, اس کا عمل کس میں ہوگا؟ فاعل میں ہوگا. ہوا اور وہ کون ہے؟ ہوا ہے. صحیح نا. فاعل افضلو کے درو مستتر است, کہ افضلو کا فاعل وہ ہے جو کہ اس میں پوشیدہ ہے. یہاں پر ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں تفضیل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ضمیر ہوگا, اور کیا ہے یعنی ضمیر ہوگی اور ضمیر مستتر ہوگی. اس میں تفضیل کی اس میں تفضیل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ واجب الاستتار ہوتا ہے. ہاں پوشیدہ ہوگی, جیسے اضرب میں, جیسے اضرب میں, جیسے افعال تعجب میں, اس میں ضمیر ہمیشہ فاعل ہوگی, اس میں ظاہر نہیں ہو سکتا. ایسے اس میں تفضیل میں بھی فاعل اس میں ظاہر نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. ہاں ایک صورت ہے جس میں کیا بولتے ہیں فاعل اس میں ظاہر لا سکتے ہیں لیکن اس کا استعمال نہیں ہے, وہ ہدایت النعیم میں پڑھو گے انشاءاللہ.